بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے سورہ انفال کی پہلی آیت پڑھی ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب معارف القرآن میں فرما رہے ہیں، یہ آیت غزوہ بدر میں پیش آنے والے ایک واقعے سے متعلق ہے۔ آیت کی مفصل تفسیر سے پہلے وہ واقعہ سامنے رکھا جائے تو تفسیر سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی سورہ انفال کی اس پہلی آیت کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ سمجھنا ضروری ہے۔ اب وہ واقعہ کیا ہے یہ میں مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ جنگ بدر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان لڑی جانے والی سب سے پہلی جنگ تھی۔ اس جنگ میں اللہ جل جلالہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ باوجود اس کے کہ مسلمان کمزور تھے، تیار بھی نہیں تھے، اسلحہ بھی ان کے پاس نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نصرت کی، مدد کی اور ان کو کامیابی عطا کی۔ جس طرح طالبان کمزور ہیں، اسلحے بھی ان کے پاس اتنے نہیں ہیں، وسائل بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے طالبان کو امریکہ کے اوپر غلبہ عطا کیا اور طالبان جیت گئے، امریکہ ہار گیا۔ پوری دنیا کو معلوم ہے، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ 2001 میں افغانستان میں جو اسلامی حکومت قائم ہوئی، امارت اسلامی افغانستان، یہ امریکی بمباری کے نتیجے میں ختم ہو گئی تھی۔ وہ 2001 تھا اور آج 2021 ہے۔ الحمدللہ آج امریکی یہاں سے بھاگنے کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اللہ کی نصرت سے مسلمان جنگ بدر میں کامیاب ہوئے۔ اب واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ مسلمان جو کافروں کے خلاف لڑ رہے تھے، یہ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک جماعت بھاگنے والے کافروں کا پیچھا کرنے لگی کہ جو بھاگ رہے ہیں ان کو بھی ماریں گے۔ دوسری جماعت کافروں سے جو مال سامان وغیرہ رہ گیا ہے، جسے شریعت میں غنیمت کہتے ہیں، اسے جمع کرنے میں مصروف ہو گئی۔ تیسری جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مصروف رہی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ 3 جماعتیں ہو گئی ہیں نا۔ مسلمانوں کا جو لشکر ہے یہ 3 حصوں میں بٹ گیا ہے۔ ایک حصہ بھاگنے والے کافروں کا پیچھا کر رہا ہے، دوسرا حصہ مال غنیمت کو جمع کر رہا ہے، تیسرا حصہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں مصروف ہے۔ ان تینوں جماعتوں میں یا لشکر کے ان 3 حصوں میں اختلاف پیدا ہو گیا مال غنیمت کے بارے میں کہ یہ کس کا حق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی انسان تھے نا، فرشتے تو نہیں تھے، انسان تھے، تو مال کی محبت تو انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ اب آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہ کس کا ہے۔ جو جماعت دشمن کا پیچھا کر رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم نے دشمن کو آخر تک بھگایا ہے، دشمن پلٹ کر دوبارہ آ نہ سکے، واپس نہ آ سکے، اس کی کوشش تو ہم نے کی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پہلی جماعت یہ کہتی ہے کہ ہمارا زیادہ حق ہے، اس لیے کہ ہم نے دشمن کو بھگایا، اس کے بعد یہ مال غنیمت حاصل ہوا ہے۔ دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، یہ ہمارا حق ہے، اس لیے کہ اس کو تو جمع ہم نے کیا ہے۔ تیسری جماعت یہ کہتی ہے یہ جتنی جنگ ہو رہی ہے یہ تو اس دین کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور اس دین کے جو پیغمبر ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو نہ یہ جنگ ہوگی، اور جنگ نہ ہو تو مال غنیمت بھی نہیں ہوگی۔
مرکز کی حفاظت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت تو ہم نے کی، تو یہ مال غنیمت ہمیں ملنا چاہیے۔ تو اس طرح کا اختلاف جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے درمیان شروع تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم کی یہ آیت نازل فرمائی، یسألونک عن الانفال۔ یہ صحابہ کرام آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا حق ہے، دشمن کو بھگانے والوں کا، یا مال غنیمت کو جمع کرنے والوں کا، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والوں کا، کس کا حق ہے؟ اللہ جل جلالہ نے فرما دیا قل الانفال للہ والرسول، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ یہ غنیمت کا مال اللہ کا حق ہے، یہ غنیمت کا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اللہ جو فیصلہ کرے اور اس فیصلے کے مطابق رسول اللہ جو عمل کرے، بس اسی طرح کرو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اپنے امیر کی اطاعت کرو، اور یہ لڑائی جھگڑے ختم کرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، آپس کی رنجشیں اور آپس کے جھگڑے ختم کرو، اللہ کے حوالے کرو سب چیزوں کو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ صحابہ کرام انسان تھے، لیکن بہترین انسان تھے، اچھے انسان تھے، سچے انسان تھے اور سچے انسان تھے۔ ابھی دیکھو تھوڑی دیر پہلے ان کا اختلاف ہو رہا تھا، اللہ جل جلالہ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، اختلاف ختم ہو گیا۔ وہ اتنے اچھے لوگ تھے، اللہ کی بات مانا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی۔ آج بھی اگر مسلمان اللہ کی بات مان لے، شریعت کی بات مان لے، شریعت پر عمل کرنا شروع کر دے، تو یہ جو اتنے جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں اور مشکلات ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ اگر تم لوگ مسلمان ہو تو اللہ کے رسول کی بات مانو، اور بات ماننے کے لیے تقویٰ کی ضرورت ہے، اللہ سے ڈرنے کی۔ جو شخص اللہ سے نہیں ڈرتا، کیا وہ رسول اللہ سے ڈرے گا؟ کیا وہ رسول اللہ کی عزت کرے گا؟ نہیں۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا۔ اللہ سے جب انسان ڈرتا ہے تو وہ رسول اللہ کی باتیں مانتا ہے، اور جب رسول اللہ کی بات مانتا ہے تو مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ ایک اور واقعہ بھی یہاں ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ واقعہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی عمیر، چھوٹے بھائی تھے ان کے، غزوہ بدر میں شہید ہو گئے۔ میں نے بھائی کے مقابلے میں جو شخص آیا تھا اسے قتل کر دیا، سعید بن عاص کو، اور اس کی تلوار لے کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ میرے دل میں یہ آرزو تھی اور تمنا تھی کہ یہ تلوار مجھے ملے، اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ میں نے خود کہا رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تلوار آپ مجھے عطا فرمائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری نہیں ہے کہ میں آپ کو دے دوں، اور آپ کی نہیں ہے کہ آپ لے جائیں، یہاں رکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک بہت بڑا غم تھا، ایک تو یہ کہ میرے بھائی شہید ہو گئے ہیں، دوسرا یہ کہ بھائی کے دشمن کو، مقابلے میں آنے والے کو جسے میں نے قتل کیا، اس کی تلوار بھی مجھے نہیں ملتی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس طرح کا ایک واقعہ یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو، اور ان تمام واقعات کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے، یہ سکھایا ہے کہ آپس میں جھگڑے مت کیا کرو۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے معاملات کو ٹھیک کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو۔ ان کنتم مومنین،
اگر تم لوگ مومن ہو، مسلمان ہو. تو صحابہ کرام حقیقی مومن تھے، سچے مومن تھے، اچھے انسان تھے. فوراً انہوں نے بات مان لی اور یہ مسئلہ حل ہو گیا. اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عمل کیا تھا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.